دل بدلے تو زندگی بدلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دل بدلے تو زندگی بدلے کی ایک اور مجلس کے ساتھ آپ کے سامنے میں ہوں فائزہ خان، اور میرے ساتھ موجود ہیں زہرا منصور، ارم رزاق، اور میری دائیں جانب ہیں فائزہ اشرف اور رفعت عدیل. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر موقع دیا کہ ہم آج ایک بار پھر استاذہ نگہت ہاشمی کی مجلس میں حاضر ہوئے ہیں تاکہ کچھ علم کے موتی چنے جا سکیں، کچھ اپنے رویوں کے بارے میں سیکھا جا سکے. ہم دل کی تبدیلی کے لیے یہاں اکٹھے ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت سے دعا گو ہے کہ وہ ہمیں ان رویوں کو سیکھنے میں ہماری مدد کریں اور ہم ویسے بن جائیں جیسے اس کو پسند آ جائیں. ہوپ، امید کس کو نہیں چاہیے؟ ہر کوئی امید رکھنا چاہتا ہے، ہر کوئی امید باندھنا چاہتا ہے. انسان سے اگر امید کا رشتہ ٹوٹ جائے تو نا امیدی اسے گھیرے میں لے لیتی ہے، اور نا امیدی تو کفر ہے، اور نا امیدی موت کی طرف لے جاتی ہے. استاذہ، ہم جس بارے میں آپ سے رہنمائی چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ ہمیں امید کی حقیقت سمجھائیں. اسلام میں امید کی حقیقت کیا ہے اور کس طرح سے اور کون سی امیدیں ہیں جو جائز ہیں، اور امید کس سے باندھنی چاہیے؟ فائزہ، امید کا موضوع ایسا ہے، امید کا معاملہ ایسا ہے جو زندگی میں بے حد اہمیت کا حامل ہے. یوں لگتا ہے کہ انسان امیدوں کے سہارے چلتا ہے، اور جہاں بھی نا امیدی آئے انسان کی زندگی رک جاتی ہے. اسی وجہ سے نا امیدی کو کفر کہا گیا. اگر ہم پیچھے جا کے دیکھیں تو ابلیس اللہ کی رحمت سے نا امید ہی تو ہوا تھا. تو امید کیا ہے، دین میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ امید دراصل اللہ تعالیٰ کی رحمت سے باندھی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کے ثواب کی امید، اس کے اجر کی امید، اس کے فضل کی امید، اس کی نعمتوں کے شعور کے ساتھ. اب دیکھیں، جب بھی آپ امید باندھنا چاہتے ہیں پیچھے کوئی تعلق چاہیے. پچھلے تعلق کے بغیر انسان امید کیسے باندھ سکتا ہے؟ جہاں بے تعلقی ہوگی وہاں امید نہیں ہوگی. اسے اللہ تعالیٰ سے جو شخص امید باندھنا چاہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سابقہ انعام کو یاد کرے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کیا کیا انعامات کر رکھے، اس کی میری ذات پر کیا کیا رحمتیں ہیں. اس یاد کے ساتھ انسان امید باندھنے کے قابل ہوتا ہے. پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جو اپنے آپ پر ہیں، جو رحمتیں اس کی مختلف قوموں پر رہیں، مختلف انسانوں پر رہیں، پھر اپنے قریبی خاندان کے افراد کو دیکھیں، ان رحمتوں کی وجہ سے انسان امید باندھنے کی پوزیشن میں آتا ہے. پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ عمل کی جزا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیسے امید باندھنی سکھائی ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے خرچ کی مثال یوں ہے جیسے ایک دانے سے 7 بالیاں اگیں اور ہر بالی پہ 100 دانے، یعنی ایک دو گے تو 700 درجے مل سکتا ہے، 700 گنا بھی ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کس طرح سے گریجولی امید بندھواتے ہیں کہ تم دیکھتے ہو اللہ کے فضل کو. بیج وہ جو زمین میں بویا جاتا ہے، اس بیج سے کیا تم پودا نکلتے دیکھتے ہو؟ اس پودے پر تم گندم کے دانے نکلتے ہوئے دیکھتے ہو؟ ایک دانہ کتنے دانوں میں بدل جاتا ہے. اسی طرح سے ایک عمل کی جزا کا معاملہ ہے. تو اپنی عام زندگی کی مثالوں پر غور و فکر کرنے سے انسان کی امید بنتی ہے، اور اللہ کے انعام کی وجہ سے، اس کے فضل کی وجہ سے، اس کی رحمت کی وجہ سے، اور سابقہ
جو انعامات ہیں ان کی وجہ سے انسان امید باندھنے کی پوزیشن میں آتا ہے۔ یہ 4 بنیادی چیزیں ہیں جو امید باندھنے کے لیے ضروری ہیں۔ استاذہ کیا جیسے ہمارا کچھ رویہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم سارے کام اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ہم کرتے رہتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے وہ تو بخش دے گا، کیا اس طرح کی امیدیں بھی ہمیں لگا لینی چاہیے؟ آپ نے بڑی اہم بات پوچھی ہے۔ امید کے حوالے سے یہ معاملہ ہے امید اور تمنا کا، یعنی جھوٹی اور سچی امید، کیونکہ امید 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک وہ امید ہے جو محمود ہے، پسندیدہ ہے، اور دوسری وہ امید ہے جو مذموم ہے، ناپسندیدہ ہے۔ اب دیکھیے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے امید باندھنا چاہتے ہیں، پیچھے آپ نے کیا کیا ہے۔ اب جو شخص گناہ کرتا ہے اور امید باندھتا ہے تو وہ امید باندھنے میں سچا نہیں ہے، یہ تمنائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اس کی حقیقت کو واضح کیا ہے، لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ، نہ تمہاری امیدوں پر معاملہ موقوف ہے، نہ اہل کتاب کی امیدوں پر، ان کی تمناؤں پر۔ تو تمنائیں اس میدان میں کام نہیں کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے امید باندھنے والوں کے بارے میں کہا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، وہی اللہ کی رحمت سے امید باندھتے ہیں۔ اولئک یرجون رحمت اللہ، کہ وہ اللہ کی رحمت سے امید باندھتے ہیں۔ تو جو گناہ کرتا ہے اور یہ کہہ کر اپنے آپ کو تسلی دیتا ہے کہ اللہ غفور و رحیم ہے، اور گناہ چھوڑنے کا ارادہ بھی نہیں کرتا، گناہ پر پشیمان بھی نہیں ہے، اس پر توبہ بھی نہیں کرتا، تو یہ اس کی تمنا تو ہو سکتی ہے لیکن سچی امید نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ سے امید باندھنے کے لیے پہلے اپنا رویہ ہمیں درست کرنا ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ سے امید اچھی باندھنی، توبہ کرنی ہوگی پہلے۔ اگر خطا کار ہے تو توبہ کرنی ہوگی، اور اگر کسی عام معاملے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید باندھنا چاہتے ہیں تو کم از کم رخ تو رب کی طرف کرنا ہوگا، یعنی سیدھے راستے پہ چلیں گے، اللہ کی اطاعت کے کام کریں گے تو ایک طرف امید ہوگی، دوسری طرف خوف بھی۔ تو ایمان امید اور خوف کے بین بین ہے، یعنی انسان کو خوف بھی ہوتا ہے، اللہ کے عذاب کا ڈر بھی، اور دوسری طرف اس کی رحمت کی امید بھی۔ اس طرح سے یہ 2 چیزیں ہیں، اور آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ 2 پر ہیں جن کے ساتھ انسان سیدھے راستے پہ گامزن رہتا ہے۔ استاذہ ابھی آپ نے بتایا امید جائز اور ناجائز ہوتی ہے، تو اور آپ نے یہ بھی ابھی کہا کہ تعلق کی بنیاد پر انسان امید باندھتا ہے۔ تو جیسے دیکھیے دنیا میں والدین کا اولاد کا ایک تعلق ہے، اور پھر اسی طرح سے ہمارا تعلق ہے اپنے بہن بھائیوں یا پھر اسی طرح سے رشتوں کے ساتھ ہمارے جو یہ تعلقات جو ہیں، اس میں انسان امیدیں باندھ لیتا ہے۔ جیسے والدین اولاد سے امید باندھ لیتے ہیں وہ پڑھ لکھ کر کچھ بنیں گے، ہمارا سہارا بنیں گے آگے جا کر، تو کیا یہ امید جائز ہے رشتوں سے جو امیدیں باندھ لی جاتی ہیں؟ کسی نے کہا بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نہ امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ غیر اللہ سے امید باندھنا، یہیں سے انسان کے بھٹکنے کا آغاز ہوتا ہے، کیونکہ کسی کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، کسی کے پاس اتنی قوت نہیں ہے، اختیار نہیں ہے کہ وہ امیدوں پر پورا اتر سکے۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ والدین امیدیں باندھتے ہیں اور اولاد امیدوں کو توڑتی ہے، پھر انسان کے لیے کتنا تکلیف دہ ہو جاتا ہے۔ یہ ضمناً میں نے اس لیے سامنے رکھ دیا کہ عمومی طور پر ہوتا ایسے ہے، ورنہ اگر امیدوں پہ کوئی پورا بھی اترے تب بھی امیدیں باندھنا درست نہیں ہے۔ امید کے لیے ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے توقع۔ توقعات امیدیں باندھنے سے جب امیدیں پوری نہیں ہوتی تو اس کی وجہ سے شکوے پیدا ہوتے ہیں، شکایات پیدا ہوتی ہیں، زندگی کا رخ بدل جاتا ہے۔ جب انسان توقعات نہیں باندھتا، امیدیں نہیں رکھتا، تو اس کی وجہ سے شکوے بھی نہیں ہوتے، تو زندگی سکھ میں آ جاتی ہے۔ جب توقع ہی اٹھ گئی غالب، کیا کسی کا گلہ کرے کوئی۔ تو امید
اللہ سے باندھنی چاہیے، توقع اس سے رکھنی چاہیے، کیونکہ وہ امیدوں پر پورا اتر سکتا ہے۔ استاذ آپ نے کہا کہ امید تو اللہ کی ذات سے باندھنی چاہیے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی ذات پر بہت امید رکھتے ہیں کہ ہم الحمدللہ نیک عمل بھی کرتے ہیں اور پھر امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ضرور مدد کرے گا، اور وہ کبھی ایسا بھی پاسبل ہوتا ہے کہ مدد نہیں بھی ہوتی، تو یہ امید پھر ٹوٹتی بھی محسوس ہوتی ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ کچھ وضاحت کریں گے؟ آپ نے اچھی جانب توجہ دلائی ہے۔ امید باندھنے والا جب رب سے امید باندھتا ہے تو دراصل اسے امید باندھنے کے ساتھ اعتماد کرنا چاہیے، توکل کرنا چاہیے کہ وہ میرے لیے کافی ہے، جو فیصلہ کرے گا وہ درست ہوگا۔ جب ایک انسان یہ چاہے کہ جو میری چاہت ہے وہی پوری ہو جائے ہر حالت میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زندگی میں اپنی رضا چاہتا ہے، اپنی مرضی سے زندگی گزارنا چاہتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ جیسے میں نے چاہا اسی طرح سے سارے امور انجام پائیں گے تو اسی میں بہتری اور اسی میں خیر ہوگی، جبکہ حالات اس کے برعکس بھی ہو سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے امید باندھی اور وہ چیز انسان کے حق میں مفید نہیں ہے، تو اب جب امید باندھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ امید پوری نہیں ہوئی، توکل کرنے والا نامراد نہیں رہتا، اللہ کی تقدیر پر یقین کرنے والا نامراد نہیں رہتا، کیونکہ اس کو یہ یقین ہے کہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن اس میں میرے لیے یقیناً خیر ہوگی، میرے لیے بہتری ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل اعتماد کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب دیکھیے، آپ نے پڑھا ہوگا حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے واقعے میں کہ جب حضرت خضر نے ایک لڑکے کو مار ڈالا تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ آپ نے ایک انسان کی ناحق جان لے لی۔ تو بعد میں جب انہوں نے جواب دیا تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ بچے کے والدین نیک تھے اور یہ بچہ بڑا ہوتا تو ان کے لیے اذیت کا باعث ہوتا۔ اولاد تو رحمت ہے، اولاد نعمت ہے، لیکن اولاد انسان کے لیے زحمت بھی بن سکتی ہے، اولاد انسان کے لیے دکھوں اور تکلیفوں کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ اس بات کو انسان نہیں سمجھتے، لیکن وہ رب ہے رحمت کرنے والا، 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا۔ اس کے فیصلوں پر یقین رکھنا چاہیے کہ اس کے فیصلوں میں حکمت ہے، وہ غلبہ رکھتا ہے، وہ ہماری مانگیں پوری کر سکتا ہے، لیکن جو مانگ پوری نہیں ہوتی اس کا جو ثواب بھی وہ آخرت پر، یعنی اگر دنیا میں وہ پوری نہیں ہوئی تو امید رکھنے کا اجر تو ملے گا جی، اور اگر وہ چیز پوری نہیں ہوئی اس میں ہمارے لیے یقیناً اللہ تعالیٰ نے خیر اور بھلائی رکھی ہوگی، اور اس کی وجہ سے، یعنی اس حسن ظن کی وجہ سے جو اپنے رب کے ساتھ باندھا اور اجر ملے گا انسان کو، اور انسان کو اطمینان والی زندگی گزارنے میں ہیلپ ملتی ہے، مدد ملتی ہے۔ اس کے بغیر انسان مطمئن نہیں رہ سکتا، اللہ پر اعتماد کیے بغیر، اس سے امید باندھے بغیر، اور اگر اس کی چاہت پوری نہیں ہوتی تو اس پر صبر کیے بغیر، یعنی اگر اس کی چاہت پوری نہیں ہوئی تو صبر کر لیں، اس میں بھی میرے لیے بہتری ہوگی، یقیناً بہتری ہوگی، ہو سکتا ہے ایک کام آج بہتر نہ ہو، آئندہ آنے والے کل میں امید پوری ہو جائے۔ ہم امید باندھتے ہیں ٹائم ڈیوریشن کے ساتھ، اتنے عرصے میں یہ کام پورا ہو جائے، تو اللہ کے یہاں ہر کام کا وقت مقرر ہے، نہ اس سے کوئی چیز آگے ہوتی ہے نہ پیچھے ہوتی ہے، یہی تقدیر پر ایمان ہے۔ استاذہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جیسے ہم نے ابھی بات کی کہ گناہ کرنے کے بعد اللہ سے امید باندھنا جو ہے وہ تمنا میں آ جاتا ہے، یعنی جھوٹی امید ہے۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان علم رکھنے کے بعد جب وہ گناہ کر لیتا ہے تو وہ ایک گلٹ کے اندر چلا جاتا ہے کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، اور وہ اس سچویشن سے اپنے آپ کو باہر نہیں نکال پاتا، یعنی اس لمحے میں وہ عزم بھی کرتا ہے کہ وہ دوبارہ گناہ نہیں کرے گا، لیکن وہ امید کا رشتہ جو ہے نا وہ اللہ سے اس طرح سے بندھ نہیں پاتا، تو اس لمحے میں پھر کیسے وہ امید باندھے اللہ کی ذات سے؟ رب العزت کا فرمان ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، کہہ دو اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ،
کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ تو سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں وہ انسانوں کے سارے گناہ معاف کر سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھا شخص آیا جس کی کمر جھکی بھی تھی، بھووں کے بال بھی سفید تھے، آنکھوں کے اندر گر رہے تھے، داڑھی بھی سفید تھی، لاٹھی ٹیکتے ہوئے آیا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ اگر سب کے درمیان تقسیم کر دیے جائیں سب کو لے ڈوبیں، اس پر کیا میرے لیے معافی کی گنجائش ہو سکتی ہے؟ آپ نے پوچھا کہ کیا آپ نے اسلام قبول کر لیا؟ تو اس نے کلمہ شہادت پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام لانے والے کے لیے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔